الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأصفياء وعلى من تبعهم إلى يوم اللقاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ربنا وربك الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران گرامی قدر، سامعین محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ہجری تقویم کا نیا سال شروع ہو گیا ہے، اور ہمارا نیا سال جو ہے وہ ہجری ہی سے شروع ہوتا ہے. اور اس سال ہم امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں کہ کس بات پر ہم مبارکباد پیش کریں. اس بات پر کہ بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا، اس کی جگہ پاکستانی حکومت نے ہندوؤں کے لیے ایک مندر تعمیر کرنے کا اپنے دارالحکومت میں فیصلہ کیا. کیا اس بات پر کہ ایک عرب ملک نے انتہائی جسارت کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل کے انٹیلیجنس اور ان کے جاسوسی ادارے کا سربراہ، موساد کا سربراہ، وہ اس عرب ملک کا دورہ کر رہا ہے اور معاہدے کی تفصیلات طے ہو رہی ہیں. زخم ہیں جو مندمل نہیں ہو سکتے. کیا غزہ و فلسطین کے شہداء اور زخمیوں کو دیکھتے ہوئے اور کشمیر کے اندر ہونے والے بے انتہا مظالم کو جانتے ہوئے ہم خوشیوں کا کوئی پیغام دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. لیکن بندہ مومن کی یہ بھی شان ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، اس کے معمولات زندگی کے اندر جو بنیادی فرائض ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنے فرائض ادا کرتا ہے. سال کا گزرنا، دن کا گزرنا، ایک لمحے کا گزرنا یہ یاد دلاتا ہے کہ تیری زندگی سے اتنا پانی گر گیا ہے، تیری برف اتنی پگھل گئی ہے اور مہلت عمل اتنی کم ہو گئی ہے. برتھ ڈے کا تصور مغربی تصور ہے، ہمارا نہیں ہے. اس پر بھی لوگ مبارکباد دیتے ہیں. حقیقت میں یہ دن جو ہے اس کو اگر منایا جائے تو یوم احتساب کے طور پر منایا جانا چاہیے کہ آج تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے. اے میرے بھائی، اے میری بہن، اے میرے عزیز، اے میری عزیزہ، مہلت عمل اور کم ہو گئی ہے، اور اپنے وقت کو اس انداز میں
گزارو کہ گزشتہ جو وقت گزر گیا اس کا محاسبہ کرو، کیا غلطیاں ہوئیں، کہاں ہوئیں، ان کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو اسلامی طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان یہ تھی، یہ تو برتھ ڈے تو جو ہے یہ سال بعد لوگ مناتے ہیں نا، وہ جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ آؤ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ خاص طور پہ یہ بات صحابہ اس بارے میں بہت ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام جو ہیں یہ جب آپس میں ملتے تھے تو تلقین کرتے تھے، ایک دوسرے کو تذکیر کرتے تھے کہ اتنا وقت ہمارا گزر گیا ہے اور پتہ نہیں کتنی مہلت کم رہ گئی ہے، ہم نے کیا کمایا ہے، ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں دیتے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے، حالانکہ یہ بہت اہم بات ہے۔ سال گزر گیا ہے، نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے، اس چاند کو دیکھنے کے وقت میں بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر فرماتے تھے، اور کچھ لوگوں نے، کچھ قوموں نے چاند کو، سورج کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، تو وہاں حضور یہ بات بھی بتاتے تھے کہ چاند کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ آپ فرماتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ چاند نکلا ہے، اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا چاند بنا دے، اسلام اور ایمان کا چاند بنا دے۔ اس چاند کے دوران میں ہم اسلام کے خلاف اور ایمان کے منافی کوئی کام نہ کریں۔ اور پھر فرماتے اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، تو بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں۔ محرم کا چاند نئے سال کا آغاز ہے، اور محرم کا آغاز تاریخ اسلامی کے ایک بہت ہی عظیم واقعہ سے ہوتا ہے، اور وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شہادت کی بشارتیں کئی بار سنائی تھی، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ حدیث میں بہت مشہور ہے کہ جب آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے تھے اور احد پہاڑ لرزنے لگا تھا، اور اس وقت حضور کے ساتھ 3 صحابہ کرام تھے جو آپ کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب احد پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے فرمایا اسکن یا احد، آپ نے اپنا قدم مبارک بھی پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا اے پہاڑ، اے احد پرسکون ہو جا۔ اس کا لرزنا اور اس کا زلزلہ جو ہے رک گیا ہاں حضور کے اس کہنے سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تیرے اوپر آج کون لوگ بیٹھے ہیں، ذرا سن تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر اللہ کا نبی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ صدیق بیٹھا ہے، اور ان کے ساتھ 2 شہداء ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کئی مواقع پر شہادت کی اطلاع دی تھی۔ حضرت عثمان کو تو کئی مرتبہ شہادت کی اطلاع دی گئی تھی، شہادت کی بشارت دی گئی تھی، اسی لیے حضرت عمر کو بھی۔ حدیث شریف میں ترمذی میں آتا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلے، مسجد کی طرف آئے، اور آپ کے دائیں جانب ابو بکر تھے اور بائیں جانب عمر تھے، اور آپ جب صحابہ کے درمیان آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے، اور تینوں ایک ہی مقام کے اوپر آرام فرما ہے۔
حضور کے قبر کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کی بہت سی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کتنی بڑی بشارت ہے کہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا جاری کر دیتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا، وہاں حضور خاموش رہے، تو اس موقع پر وحی نازل ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مسئلے کے بارے میں حکم نازل ہو گیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ خصوصی تعلق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ انا راضٍ علی ھذا الامر وابو بکر راضٍ وعمر راضٍ والمسلمون راضٍ، اس معاملے پر میں راضی ہوں، کوئی بھی جو معاملہ درپیش تھا، ابو بکر بھی اس پر راضی ہے، عمر بھی راضی ہے، اور اہل ایمان سب راضی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کئی مرتبہ فرمایا کرتے تھے جئت وجاء ابو بکر وجاء عمر، میں آیا یا میں داخل ہوا، ابو بکر بھی داخل ہوا اور عمر بھی داخل ہوا۔ صاحبان کہلاتے ہیں، شیخین کہلاتے ہیں، صحابہ میں سے سب سے بڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مصاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کی خبر حضور نے دی تھی، تو اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر ایک دعا رہتی تھی، خاص طور پہ زندگی کے آخری سالوں میں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور میری موت کا وقت آئے تو دیار حبیب کے اندر آئے، مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ سے، خاص طور پہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، کتنی محبت تھی اور کتنا تعلق تھا۔ مختلف مواقع پر صحابہ کی زبانی اس کا اظہار ہوا، حضور کے سامنے اظہار ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید ہی نہ رہی، اور اس موقع پر حضور ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ فتح مکہ کے بعد حضور بھی مکہ ہی میں مقیم تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رونے لگے، وہاں حضور نے تسلی دی، سر سے لے کر ان کے پاؤں تک ان کے جسم کے اوپر آپ نے دست مبارک پھیرا ایک سے زیادہ مرتبہ، اور فرمایا کہ سعد اللہ تعالیٰ تم سے بڑے کام لے گا، تمہارے ذریعے اللہ ایک قوم کو نفع پہنچائے گا اور ایک دوسری قوم کو رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کسریٰ کی نام نہاد سپریمیسی تمہارے ذریعے خاک میں مل جائے گی اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضرت سعد نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے مکہ کو جب چھوڑا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اللہ اب میری باقی ماندہ زندگی مدینہ کے اندر گزرے گی، میں مدینہ کے اندر رہوں گا، اب میری موت مکہ میں آ رہی ہے، میری دل کی تمنا تو یہ تھی کہ میری موت مدینہ میں آتی۔ تو انہوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ دیکھیے یہ محبت ہے مدینہ کی، حالانکہ مکہ ان کا مولد و مسکن تھا، وہی ان کا پیدائش کی جگہ تھی، بچپن کی جگہ تھی، لیکن مدینہ کے ساتھ یہ تعلق جو مدینہ نے اپنے دروازے کھولے تھے اہل ایمان کے لیے، اہل مدینہ نے اپنے دل کے دروازے کھولے تھے اہل ایمان حضور اور آپ کے صحابہ کے لیے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو بھی فتح کیا، جنگوں میں زندگی گزاری، لیکن عشرہ مبشرہ میں سے سب سے آخر میں انہی کی وفات ہوئی ہے اور وہ مدینہ منورہ ہی کے اندر دفن کیے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور میری موت آئے تو تیرے حبیب کے شہر کے اندر آئے۔ کئی صحابہ اس پر اشکال کا اظہار کرتے تھے، خاص طور پہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ ابا جان آپ کی دعا میں اکثر سنتا ہوں، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ ایک جانب تو شہادت کی تمنا کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ موت آئے تو مدینہ میں آئے، تو شہادت جو ہے وہ تو میدان جنگ کے اندر دور، کئی ہزار میل دور مشرق میں اور کئی ہزار میل دور مغرب میں وہاں صحابہ کو مل رہی ہے، جہاں روم کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں۔ مدینہ تو اب پرامن جگہ ہے، مدینہ میں تو کیا دشمن کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے یہی اللہ تعالیٰ کے بندے کی یہ دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت کہ بلد حبیب میں ہی نہیں محراب رسول کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہادت لکھی ہے، اور شہید المحراب اسی لیے کہلائے۔ عمر بن الخطاب شہید المحراب، حج کیا، یہ زندگی کا آخری حج تھا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کی طرف چلے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، امیر المومنین کے ساتھ ساتھ رہا، راستے میں جہاں قیام کیا میں نے بھی ان کے ساتھ ہی قیام کیا۔ ایک مقام پر آ کر رکے، پچھلی رات کا وقت تھا، کہا کہ یہاں کچھ آرام کر لیں پھر اس کے بعد چلیں گے۔ ہم نے اپنی چادریں بچھائیں، انہوں نے بھی اپنی چادر بچھا لی، جگہ کنکریوں والی جگہ تھی لیکن کہا کہ یہیں آرام کر لیں۔ کہتے ہیں وہ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں لیکن میں جاگ رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کیا ہے اللہ تیرا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی ہمت کم ہو گئی ہے، اس کے قوا مزمحل ہو گئے ہیں، اور اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ذمہ داریاں کتنی تھیں؟ 23.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا، اس میں صحرا بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، دریا بھی تھے، سمندر بھی تھے، میدان بھی تھے، اور جس میں لاکھوں لوگ آباد، کروڑوں لوگ آباد تھے، اور کروڑوں جانور اس کے اندر تھے۔ پروردگار تیرے بندے کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، تو مجھ سے یہ بھی حساب لے گا کہ فرات کے ساحل پر ایک کتا بھوکا مر گیا تھا، اس کا بھی حساب دو۔ اے اللہ اپنے بندے کے ساتھ آسان معاملہ فرما، حساب یسیر فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اور جب میں نے زبان کھولی تو وہ متنبع سے ہو گئے، سمجھ رہے تھے کہ میں نہیں سن رہا۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو تو اللہ کے نبی نے شہادت کی بھی خوشخبری سنائی، آپ کے محل کو اللہ کے نبی نے جنت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور آپ کو بتایا بھی، تو آپ کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، وہ روز جس روز نامہ اعمال پیش ہوگا وہ بڑا سخت دن ہوگا، خدا کی قسم اگر اس روز میں برابر سرابر چھوٹ گیا تو میں خوش نصیب ہوں، میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، مجھ سے حساب بہت زیادہ لیا جائے گا۔ اور اسی انداز میں سفر کرتے ہوئے مدینہ میں پہنچ گئے، اور مدینہ میں ذوالحجہ کے آخری عشرے میں پہنچے ہیں، اور اس میں ایک خطاب جو کیا آپ نے ممبر رسول سے، اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا، بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ فرمایا کہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ میں اب تم سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اس بات کا تو یقین تھا کہ شہادت ملے گی، کیونکہ اللہ کے رسول کی بشارت تو غلط نہیں ہو سکتی۔ بعد میں جب صحابہ نے سے بعض ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر المومنین ہم سے یہ بات کہی، فرمایا ہاں، کیسے؟ فرمایا کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ ایک مرغہ ہے جس نے اپنی چونچ سے میری آنکھ کے اندر ضرب لگائی ہے، اور اس سے مجھے بے انتہا تکلیف ہے، خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے۔
ذوالحجہ کی 27 تاریخ تھی، فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ پیچھے سے یعنی صفیں بنی ہوئی تھیں، صفوں کو درست فرماتے تھے، پیچھے کی طرف دیکھ کر ہدایات دیتے تھے، ہاں حضور کی طرح صفیں ٹھیک کر لو، صفیں درست کروائیں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ وقت ہوتے ہی، فجر کا وقت ہوتے ہی شروع ہو جاتی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رکعتوں کے اندر طویل قرات فرماتے تھے۔ جھٹپٹا تھا، اندھیرا تھا۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے سے آپ پر اس بدبخت نے حملہ کیا جو نمازیوں کے درمیان چھپا ہوا تھا اور جس کے پاس زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا اور تلوار بھی تھی۔ پارسی ابو فیروز لولو، ابو لولو فیروز، ابو لولو فیروز، اس جہنمی نے حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کے اندر جو آنتیں ہیں وہ کٹ گئیں اور وہ گرے اور کہا کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ساتھ پچھلی صف میں پیچھے کھڑے تھے، وہ آگے بڑھے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر نے ہمت کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے کیا اور اپنے وہاں لیٹے لیٹے ہی نماز مکمل کی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے مختصر قرات کے ساتھ نماز مکمل کی۔ اس دوران میں وہ بھاگ نکلا اور جب بھاگ رہا تھا تو صحابہ کرام میں سے 13 صحابہ کو اس نے زخمی بھی کیا، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ظاہر صحابہ کرام نماز کے لیے جو آئے تھے تو اسلحہ بند تو نہیں تھے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کسی کو کہ اچانک یہ کیا ہو جانے والا ہے، لیکن اسے پکڑ لیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ قتل کیسے ہوا؟ وہ اپنے ہاتھوں ہی قتل ہوا، قابو کیا گیا اسے۔ جب ایک صحابی نے کمبل پھینک کر اس کو قابو کیا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنا ہی گلا کاٹ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ہو جانے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ آپ پر حملہ فلاں پارسی نے کیا۔ آپ نے پوچھا وہ مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام ہے؟ بتایا گیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس بدبخت کے ساتھ احسان کیا تھا، اس نے مجھے یہ بدلہ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کس بات پر؟ کہ کسی مسلمان کے دامن پہ میرے خون کا دھبا نہیں ہے۔ ایسی آخری وقت میں یہ بات بڑی عظیم بات ہے، کسی مسلمان کے دامن پہ میرے خون کا دھبا نہیں ہے۔ آپ کو آپ کے گھر میں لے جایا گیا، آپ کو شربت پلایا گیا تو آپ کے زخموں سے وہ باہر نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے، میرے زخم جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جان بھر ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تندرست اور صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کس لمحے رخصت ہو جاؤں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں سلام عرض کرو، اور یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہہ رہا ہے، انہیں کہنا عمر بن خطاب نے سلام کہا، اور عرض کرنا کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ آپ کی اجازت ہو تو وہاں دفن ہو جاؤں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور سلام عرض کیا تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو عائشہ صدیقہ زاروں قطار رو رہی تھی، ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے عرض کی وہ بات جو امیر المومنین نے کہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ تو بخدا میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی کہ میرے والد بھی یہاں پر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر ہیں، میری قبر بھی یہاں بن جائے گی، لیکن میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میں بخوشی اجازت دیتی ہوں کہ اس کی قبر یہاں بنا لی جائے۔ جب واپس گئے تو لوگ بہت سارے قیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن سب سے توجہ ہٹا کر کہا عبداللہ آ گئے ہو؟
کہا جی آ گیا ہوں۔ تو کیا فرمایا ام المومنین نے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کیا، لیکن ساتھ ہی کہا بیٹا سنو، جب میرا آخری سانس جدا ہو جائے، میں رخصت ہو جاؤں، پھر ایک بار جا کر اجازت مانگنا، تب قبر بنانا۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے یہ کمال۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، اور جب تم فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے فیصلے کرو۔ اللہ بہترین نصیحت تمہیں فرماتا ہے، اسے بہتر نصیحت کون دینے والا ہے؟ کہ خالق کائنات سے بہتر کون نصیحت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر مرگ پر ہیں، اور اس وقت بھی ایسے فیصلے فرماتے ہیں۔ فرمایا سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، یہ 6 صحابہ جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد، عثمان اور علی کہ خلیفہ کون ہوگا، اور جلد از جلد یہ فیصلہ کر لیں، اور اگر آراء تقسیم ہو جائیں تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف کی رائے ہو اس کو ترجیح دینا۔ اور فرمایا اے کاش کہ ابو عبیدہ زندہ ہوتا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اسے نامزد کر دیتا۔ وہ رومیوں کے مقابلے پر جنگ کے دوران طاعون کی بیماری مرض میں شہید ہوئے تھے۔ پھر ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ پاس سے گزرا، حال عیادت کرتا ہوا، تہبند باندھ رکھا تھا اس نے، اور تہبند اس کا زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ جب آخری لمحات ہیں، مشکل میں ہیں، لیکن فرمایا اس نوجوان کو پیچھے بلاؤ۔ جب وہ آیا، آپ نے فرمایا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ارفع ازارک، اپنا تہبند کا پلو اوپر اٹھا لو، تمہارے دین کے لیے بھی ٹھیک ہے اور تمہارے کپڑے کی طہارت کے لیے بھی یہ بات کام ٹھیک ہے کہ اس کو اوپر اٹھاؤ۔ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرماتے ہیں کہ عبداللہ میرے ذمہ اگر کوئی بھی قرض ہو تو وہ قرض میرے اور میرے اہل و عیال کے مال میں سے ادا کرنا، اور اگر پھر بھی بچ جائے تو بنو عدی جو اپنا خاندان ہے اس سے مانگنا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا ابا جان آپ کوئی فکر نہ کریں، ہمارے پاس آپ کے قرض سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، آپ اطمینان رکھیں، کوئی فکر نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان پہ کس طرح سپرد کرتے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی اسلامی ریاست، حضرت عمر کا جب بھی تذکرہ آئے تو مدینہ کی اسلامی ریاست فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، جس کے اندر میں نے عرض کیا کہ 23.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ شامل تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے ناظم ہیں، انہوں نے بیت المال کا سارا پیسہ جب تقسیم کر دیا مستحقین کو تو 1 دینار، 1 درہم، دینار نہیں درہم، وہ پڑا ہوا مل گیا اسی کونے میں۔ تو آپ کا چھوٹا سا بیٹا جو ہے وہ کھیل رہا تھا تو اس کو وہ درہم دے دیا۔ جب حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں درہم دیکھا تو کہا بیٹا یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو عرض کیا ابا جان مجھے ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے۔ بلایا ابو موسیٰ اشعری کو کہ تم نے اس کو یہ درہم کہاں سے دیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، تو کہنے لگے ہائے افسوس ابو موسیٰ، تمہیں عمر اور آل عمر سے کیا دشمنی ہے کہ مسلمانوں کی امانت میں سے یہ درہم تم میرے بیٹے کو دے رہے ہو، اس کو واپس کر دو۔ کہا یہ انہیں مصارف کے اوپر خرچ کرو جن مصارف کے اوپر بیت المال کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہے احساس۔ آپ نے گرد و نواح میں ایسے لوگوں کو جمع نہیں کیا جو کرپشن کر کے اور بے ایمانی کر کے اور بددیانتی اور خیانت کر کے پیسہ جمع کرنے والے ہوں، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا۔ یہاں تک یہ احتیاط برتی کہ ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ
وہ عراق سے آ رہے تھے۔ عامل عراق نے کہا کہ یہ بیت المال کا پیسہ ہے، بھیجنے کے لیے میں سوچ رہا تھا، تم جا رہے ہو یہ لے جاؤ۔ جب پیسے دے دیے تو کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ یہاں سے غلہ خرید لو اور وہاں جا کر فروخت کر دینا، اور یہ پیسے جتنے ہیں یہ بیت المال میں جمع کرا دینا، اور منافع جو ہے وہ لے لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ بھائی، حضرت عمر کو پتہ چلا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس میں تمہارا ایک پیسے کا بھی حق نہیں ہے، یہ بیت المال کی امانت ہے، سارا منافع واپس کرو۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر یہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہم سے تو پھر بھی ہماری ذمہ داری تھی۔ کہا نہیں، ضائع ہو جاتا تو تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن اس کے نفع میں تمہارا حق نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ کرام کی مجلس نے فیصلہ کیا، اور غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آدھا حصہ بیت المال کا ہے اور آدھا حصہ ان کا ہے، جنہوں نے اس کے لیے ساری محنت اور تگ و دو کی ہے۔ اس فیصلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسہ ان کو لینے دیا، ورنہ کہا نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں لینے دوں گا، ایک دھیلا بھی نہیں لینے دوں گا۔ عدل فاروقی جو ہے وہ بلا وجہ تو نہیں، ایسے ہی اس کا محاورہ بن گیا۔ عدل فاروقی واقعی تھا۔ عدل فاروقی انسانوں کو معلوم ہوتا تھا، انسانوں تک پہنچتا تھا، اس کے اثرات پہنچتے تھے، اس کے ثمرات پہنچتے تھے، انسانوں کو سکون ملتا تھا۔ اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو جب دبوچا تو اس گڈریے نے دور دراز مدینے سے اس نے کہا کہ عمر بن خطاب کی وفات ہو گئی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیا پتہ ہے؟ کوئی موبائل تو نہیں ہوتے تھے نا، تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بھیڑیا جو ہے عمر بن خطاب کے دور میں کبھی ہماری بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ ہے مدینہ کی اسلامی ریاست، انہی بنیادوں پر آگے چلی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا درجہ اور اپنا اپنا سٹینڈرڈ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اس کو جس انداز میں چلایا اور نبھایا، وہ ایک مثالی دور تھا اور ایک مثالی ریاست تھی۔ ہمارے دعویٰ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور ہدایت دے کہ وہ صرف دعوے نہ کریں، عملاً ان کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کریں۔ دعووں سے بات نہیں بنتی، عمل سے بات بنتی ہے۔ بس میرے دوستو، نیا سال آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو امت مسلمہ کے لیے خیر برکت کا سال بنائے۔ ہماری آزمائشیں اور امت مسلمہ کے اوپر ہونے والے مظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی نہ کوئی سد باب فرمائے اور مظلومین کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔